اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللهم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللهم علمنی الکتاب والحساب۔ اللهم ذکرنی منه ما نسیت وعلمنی منه ما جہلت۔ اللهم خذ بیدک۔ سبیر بچوں، آج ہم لوگ کیمسٹری 10th کلاس چیپٹر نمبر 3 کا لیکچر نمبر 13 سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، اور آج کے اس لیکچر میں ہم لوگ پہلے ریکال کریں گے کہ پیچھے ہم لوگوں نے بات کی تھی کس کی، فنکشنل گروپس کی، اور پھر سیلف اسیسمنٹ ایکسرسائزز کی تھی، اور ڈفرینٹ سارٹ آف فنکشنل گروپس کو آئیڈینٹیفائی کیا تھا ان دا گیون کمپاؤنڈس۔ اور اب ہم بات کریں گے، ایک آپ کا سائڈ باکس تھا صرف، تو یہ آپ سے کہہ رہے ہیں آلموسٹ اے سنتھیسس انوالوز دا انٹر کنورژن آف ون فنکشنل گروپ ٹو این ادر۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ آلموسٹ تقریباً سینتھیسس، ایک سینتھسائز کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بنانا۔ تو جب آپ ایک نیا کمپاؤنڈ تیار کرتے ہیں، کوئی چیز بناتے ہیں، تو اس میں اٹ انوالوز دا انٹر کنورژن، باہمی تبادلہ ہوتا ہے۔ آپ ایٹ لیسٹ ون فنکشنل گروپ، ایک فنکشنل گروپ کا ٹو این ادر، دوسرے نہیں سمجھ آئی میری بات؟ بس یہی ہوتا ہے۔ جی ہاں، اگر آپ کوئی کمپاؤنڈ بناتے ہیں تو جو سینتھسس ہے تو اس میں شامل ہوتا ہے انٹر کنورژن، بعد میں تبادلہ ہے۔ تو بچے اس کو اپنے الفاظ میں بیان کر سکتے ہیں؟ کسی بھی آرگینک کمپاؤنڈز کا سب سے اہم پارٹ کون سا ہوتا ہے؟ مثال کے طور میں ان دونوں کمپاؤنڈ میں کس چیز کا فرق ہے؟ اور دونوں میں کیا ہے سیم؟ فرق کس چیز؟ سی ڈبل ایچ کا کاربوکسل گروپ ہے، ہائیڈروکسل گروپ۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ کلیئر ہوا؟ اگر میں الکوہل کو اس میں لے کے جانا چاہوں تو مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ صرف فنکشنل گروپ کو کنورٹ کرنا پڑے گا سی ڈبل ایچ گروپ میں، بس۔ بات نہیں سمجھے آپ؟ آگے سمجھ پکا؟ یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی قسم کی کوئی سینتھسس ہے تو اس میں آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ایک فنکشنل گروپ کو دوسرے میں چینج کرتے ہیں، الکائل گروپ کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو ایک کمپاؤنڈ دوسرے کمپاؤنڈ میں کنورٹ، کیونکہ آرگینک کمپاؤنڈز کا سب سے اہم حصہ فنکشنل گروپ ہوتا ہے، اور سارے کیمیکل چینجز بھی اسی میں آتے ہیں، باقی کہیں پہ چینجز نہیں آتے۔ سو دیئرفور جو سینتھسس ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟ ہم ایک فنکشنل گروپ کو دوسرے فنکشنل گروپ میں چینج کر دیتے ہیں۔ اور اگر آپ کو یہ چیز سمجھ آ جائے کہ ایک فنکشنل گروپ کو دوسرے میں کیسے چینج کرنا ہے، بس یو آر دا ماسٹر آف آرگینک کیمسٹری۔ ریئلی بڑا مزہ آتا ہے، کہ میں نے خود یہ کام فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں کیے ہیں، ریئلی بڑی ہی ڈیلیشیس بن جاتی ہے کیمسٹری،
اگر آپ کو یہ کام نہیں کرنا آتا تو پھر جناب آپ کیمسٹری نہ پڑھیں. ٹھیک ہے, اب بات سمجھ آئیے. تو سینتھیسس میں کیا ہوتا ہے, فنکشنل گروپ کو دوسرے میں کنورٹ کر دیا جاتا ہے. The functional group is the active portion of molecule. اصل میں جو فنکشنل گروپ ہے وہ ایکٹیو پورشن ہوتا ہے, یہ ایکشن لیتے ہیں. It plays a key role in the synthesis. یہ کیا کرتا ہے, یہ ادا کرتا ہے ایک کی رول. کی رول کا مطلب کیا؟ کلیدی کردار, اہم کردار ان دا سینتھیسس آف نیو کمپاؤنڈز, نئے مرکبات کی تیاری میں. دا کی ٹو ڈیزائن موسٹ آرگینک سینتھیسس. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آ گئی, نماز جنت کی کیا کیا آواز نہیں آ رہی؟ چلے جب لیکچر مجھے دینا آپ نے نہیں بولنا تو چلے میں بول دیتا ہوں, نماز جنت کی کنجی ہے. ایسا ہی ہے, محنت کامیابی کی کنجی ہے. کیا مطلب ہے کہ محنت وہ اہم چیز ہے جس سے کامیابی ملے گی. نماز وہ اہم چیز ہے جس سے کیا ملے گی, کامیابی ملے گی 100%. جناب علی اصل چیز جو مغز ہے, مغز جنت کے لیے کی جانے والی کاوشوں کا یا کامیابی کے لیے کی جانے والی کاوشوں کا وہ ہے محنت. تو یہاں پہ کیا ہے, دا کی ٹو ڈیزائن موسٹ آرگینک سینتھیسس. دا کی جو کلید ہے, جو چابی ہے کیا کرنے کی, ڈیزائن کرنے کی, موسٹ آرگینک سینتھیسس, زیادہ تر جو نامیاتی تیاریاں ہیں, از دا فنکشنل گروپ ان دا ٹارگٹ مالیکیول. جو کہ ٹارگٹ مالیکیول جس کو آپ کنورٹ کرنا چاہ رہے ہیں اپنے ریکوائرڈ مالیکیول میں, تو اس میں سب سے اہم چیز جس کو آپ نے کنورٹ کرنا ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے, فنکشنل گروپ جو اس مالیکیول میں موجود ہے. تو ساری کنورژن اصل میں کس کی کرنی پڑتی ہے, فنکشنل گروپ کی کرنی. مسئلہ کیسے؟ تو جناب علی یہ اب آپ کو اسٹیپس بتائیں گے. فارماسیوٹیکل کیمسٹ سیک آئیڈیاز فار نیو ڈرگس ناٹ اونلی ان پلانٹس اور ان اینی پارٹ آف اینیملز. جو فارماسیوٹیکل کا مطلب کیا, دوا ساز جو آپ کے کیمسٹ ہیں وہ ڈھونڈتے ہیں آئیڈیاز فار ڈرگس. کس کے لیے, ادویات کے لیے. کس کے لیے, ناٹ اونلی, نہ صرف, ناٹ اونلی مینس نہ صرف ان پلانٹس پودوں میں, اور ان اینی پارٹ آف دا اینیملس یا جانوروں کے کسی بھی حصے میں, کہ وہ صرف جانوروں اور پودوں کے پارٹس میں دوائیاں جو ہے نا ان کو بنانے کے آئیڈیاز تلاش نہیں کرتے. دے آئسولیٹ, وہ کیا کرتے ہیں, وہ الگ کرتے ہیں دا الائیو انگریڈینٹس, جو زندہ اجزاء ہوتے ہیں, فار ڈرگ میٹیریلز, جو ڈرگس کے مادہ جات ہیں ان کے لیے. سمجھا؟ میتھڈز انکلوڈ کولڈ مرسینیشن, میسیریشن, really sorry for that, maceration and methanolic or ethanolic extraction. بات سمجھ آئی نہیں آئی؟ اب وہ کیا کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں وہ جو آپ کے فارماسیوٹیکل کیمسٹ ہیں ان کا جو لائحہ عمل ہے, سمجھے, they isolate the live ingredients for drug material. ڈرگ مٹیریلز کے لیے جو مادہ جات چاہیے ہوتے ہیں, جو آپ کے کیمسٹ ہیں ان کو کیا کرتے ہیں, الگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ان زندہ مادوں کو الگ کرتے ہیں. اب اس آئسولیشن میں of the materials that are required for the drugs,
جو میتھڈز یوز ہوتے ہیں وہ یہ ہیں: کولڈ، میسیریشن اینڈ میتھانولک اور ایتھانولک ایکسٹریکشن. تو فرسٹ آف آل یہ دو میتھڈز یوز کر رہے ہیں وہ لوگ، میسیریشن سمجھ آنی ہے اور میتھانولک اور ایتھانولک. میں چلے تھوڑا بتا دیتا ہوں آپ کو. ونیلا پتا ہے سب کو؟ نہیں پتا؟ ونیلا فلیور سب نے آئس کریم میں کھایا ہوگا. اب وہ ونیلا جو ہے نا اس کا ایک پھول ہوتا ہے، اس پھول کے اندر ونیلا جو ہے موجود ہوتا ہے. اس پھول سے ونیلا نکالنے کے لیے اس پھول کو کے اندر جو موجود ونیلا اس کو کس میں ڈیزالو کریں گے؟ ایتھانول. ایتھانول کون ہے؟ ایتھائل الکوہول C2H5OH، یا میتھانول میتھائل الکوہول CH3OH. سمجھ آیا نہیں ہے؟ سمجھ آیا؟ تو جو ونیلا یہ کس میں ڈیزالو ہو جائے گا؟ ایتھانول یا میتھانول میں. وہاں سے بیٹا پھر بائی یوزنگ دا فریکشنل ڈسٹیلیشن ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ونیلا کو الگ کر لیتے ہیں. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ سملرلی میسیریشن پہ آپ نے مجھے نوٹ لکھ کے دینا کہ واٹ از میسیریشن. اوکے، یہ دو میتھڈ ہیں، میتھانولک اور ایتھانولک ایکسٹریکشن میں نے بتا دی. اسی طرح آپ کے پاس جسے کہتے ہیں جی کارن، چھلی، ٹھیک ہے، اس کا آئل بھی تیار ہوتا نہیں ہوتا؟ آئل تیار ہوتا نہیں ہوتا؟ چھلی کا آئل تیار ہوتا ہے، سورج مکھی کا آئل تیار ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے. اب بچے ان پودوں کا جو آئل ہے ان کو اس کے بیجوں سے الگ کیسے کرتے ہیں؟ سمجھ آنی ہے؟ تو جو آئلز ان میں موجود ہوتے ہیں وہ آئلز ان چیزوں میں ڈیزالو ہو جاتے ہیں، میتھانول یا ایتھانول میں ڈیزالو ہو جاتے ہیں، اور پھر بائی یوزنگ دا فریکشنل ڈسٹیلیشن ان کو اس سے کر لیا جاتا ہے، الگ کر لیا جاتا ہے. کلیئر ہوا نہیں ہوا؟ پہلا کام کیا؟ آپ نے لائیو انگریڈینٹس آف دا ڈرگ کو الگ کرنا کس سے؟ اینیمل سے یا پلانٹ سے، بائی یوزنگ دا ٹو میتھڈس، میسیریشن اور ایتھانولک اور میتھانولک ایکسٹریکشن. کلیئر ہو گیا؟ یہ دو میتھڈز ہیں. دین پھر کیا ہوتا ہے؟ دے ٹیسٹ دا ڈرگ آن اینیملز اینڈ پرفارم دا کلینیکل ٹیسٹ. جب ڈرگ الگ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد وہ اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں آن اینیملز. کس پہ؟ جانوروں پہ. جیسے خرگوش پہ ٹیسٹ کر لیا، بکری کے پہ ٹیسٹ کر لیا، بھینس پہ ٹیسٹ کر لیا، ٹھیک ہے، اینڈ پرفارم. اور پھر کیا کرتے ہیں؟ سر انجام دیتے ہیں ادر کلینیکل ٹیسٹ، اور دوسرے طبی جو معائنے ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں. دوائی کے اوپر جو جو ٹیسٹ لگائیں گے انسان کے لیے نقصان دہ تو نہیں ہے. آفٹر سکسیزفل ٹیسٹ. کلیئر ہو گیا؟ پہلا کام کیا ہوگا؟ آئسولیشن آف دا ڈرگ مٹیریل. آئسولیشن آف ڈرگ مٹیریل بائی یوزنگ دا ٹو میتھڈس. جب وہ الگ ہو گیا دین آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس ڈرگ کو کیا کرنا ہے؟ اینیملز اور اینیملز پہ ٹیسٹ کرنا ہے اور پرفارم کرنا ہے ڈفرنٹ سارٹ آف ٹیسٹ. آفٹر سکسیزفل ٹیسٹ جو آپ کا فارما کیمسٹ ہیں ڈیولپ اے مینوفیکچرنگ پروسیس فار نیو افیکٹو ڈرگ ان دا لیبورٹری. پہلے پلانٹ سے الگ کیا، اینیمل سے الگ کیا، الگ کرنے کے بعد اس دوائی کو جانوروں پہ ٹیسٹ کیا، اور جتنے بھی اس پہ ٹیسٹ ضروری تھے کلینیکل ٹیسٹ وہ کرنے کے بعد اگر دوائی کارگر ثابت ہو جائے تو اب بیٹا اس کو آرٹیفیشلی تیار کرنے کے طریقے بھی وضع کیے جاتے. بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ تو جو فارماسٹ کیمسٹ ہیں وہ ڈیولپ کرتے ہیں مینوفیکچرنگ جو تیاری کا ایک طریقہ لایا عمل ہے فار نیو افیکٹو ڈرگ، نئی مؤثر دوا کے لیے ان لیبورٹری میں. دے یوز کمپیوٹر ایڈڈ سافٹ ویئر فار ڈرگ ڈیزائن. سمجھ آ نہیں آیا؟ اسے کیڈ کہتے ہیں، کمپیوٹر ایڈڈ ڈیزائننگ جو ہے نا وہ اس کو یوز کرتے ہیں فار دس پروسیس. سمجھ آیا نہیں آیا؟ پہلے پودوں سے الگ کریں گے، سمجھ آیا؟ الگ کرنے کے بعد اس کو جانوروں پہ ٹیسٹ کریں گے. آفٹر دا ٹیسٹ دے develop a manufacturing process for the new effective drug, and this whole process or this whole planning is done on the computer aided designing softwares. Okay, now ji to develop a synthesis scheme. اب یہ آپ کو پروسیس بتائیں گے. کیا کہہ رہے ہیں کہ جو تیاری کی ایک اسکیم ہے، جو اس کا لائحہ عمل ہے فار اے پرٹیکولر سبسٹانس، ایک مخصوص مادے کی پروڈیوس بائی دا پلانٹس اینڈ اینیمل، جو پودے اور جانور پیدا کرتے ہیں. یہ نیو افیکٹو ڈرگ یا ایک نئی مؤثر دوا کے لیے جو آپ نے
لائحہ عمل جو ہے وہ اس کو ترتیب دینا ہے تو فارماسیوٹیکل کیمسٹ فرسٹ اینالائز دا ٹارگیٹ مالیکول. جس مالیکول کو بات سن رہے نہیں سن رہے جو آپ کا ٹارگیٹ مالیکول ہے وہ اس کو اینالائز کریں گے. اینالائز کرنے کا مطلب کیا؟ اس کا تجزیہ کریں گے. تجزیہ کرنے کا مطلب کیا؟ وہ اس کے پارٹس کو اسٹڈی کریں گے, اس کے بانڈ اس کے اسٹرکچر کو اسٹڈی کریں گے. جیسے پانی ہے نا تو اس کے مالیکول میں ہائیڈروجن کے 2 ایٹم آکسیجن کے 1 ایٹم سے ملے ہیں, پھر ان کے بانڈس میں کیا اینگل ہے, سمجھ آ نہیں یار. یہ ساری چیزیں فارما کیمسٹ جو ہے وہ اسٹڈی کریں گے. تو فارماسیوٹیکل کیمسٹ فرسٹ اینالائز دا ٹارگیٹ مالیکول, دے لک فار اے سوٹیبل اسٹارٹنگ مٹیریل, دا سینتھسس انوالوز 2 اسٹیپس. تو وہ ٹارگیٹ مالیکول کا پہلے جو ہے وہ انالیسس کرنے کے بعد پھر وہ سوٹیبل اسٹارٹنگ مٹیریل ڈھونڈتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے, آپ نے جو مالیکول تیار کرنا ہے اس کا انالیسس ہو گیا. ٹھیک ہے, اب وہ مٹیریل ڈھونڈتے ہیں, سوٹیبل مٹیریل. سوٹیبل مٹیریل سے کیا مراد ہے؟ ایسا مٹیریل جس پہ بہت کم محنت کر کے اس کو آپ کے ٹارگیٹ مالیکول میں چینج کر دیا جائے. تو دا سنتھیسس انوالو 2 اسٹیپس. تو فارماسیوٹیکل ڈرگس کی جو ڈیزائننگ ہے اس کے 2 اسٹیپس ہوتے ہیں. پہلا کیا؟ چینج ان دا کاربنس. اب مجھے یہ بتائیں, آپ ذرا غور سے بتائیں کہ ایک آرگینک مالیکیول جو ہے اس کے کتنے حصے ہوں گے؟ آپ کو نیمنگ یاد ہے؟ سسٹمیٹک نیمنگ یا سائنٹیفک نیمنگ آف آرگینک مالیکولس, اسی چیپٹر میں پڑھا آپ لوگوں نے. سسٹمیٹک نیم کے کتنے حصے ہوتے ہیں؟ اسٹیم اور روٹ. یاد ہے؟ یاد نہیں آیا؟ ایک اسٹیم تھا اور ایک سفکس تھا. اسٹیم اور سفکس یاد آیا نہیں آیا؟ اسٹیم کیا بتائے گا؟ کاربن ایٹمز کی تعداد جو اس مالیکول میں موجود ہے. اور سفکس کیا بتائے گا؟ فیملی نیم یا فنکشنل گروپ کا نام بتائے گا. کس کا نام بتائے گا؟ فیملی نیم بتائے گا یا فنکشنل گروپ کا نام بتائے گا. سمجھ آیا نہیں آیا؟ تو جناب علی جیسے آرگینک کمپاؤنڈس کے 2 حصے ہیں, ایک اس کا اسٹیم ہے اور دوسرا اس کا فنکشنل گروپ ہے. سادہ الفاظ میں سفکس فنکشنل گروپ کے بارے میں بتائے گا. سفکس جو ہے وہ فیملی آف دا آرگینک کمپاؤنڈ کو ڈیفائن کرے گا. یہ آرگینک مالیکول فلاں فیملی سے بلونگ کرتا ہے. اب جو آپ کا ٹارگیٹ مالیکول ہے, فار ایگزامپل آپ نے ایسیٹک ایسڈ تیار کرنا ہے, اس میں کاربن ایٹمز کی تعداد کتنی ہے؟ 2. CH3COOH. میں تو یہ کہوں گا اس میں ایک گروپ لگا ہوا, باقی تو فنکشنل گروپ ہے آپ کا. سن رہے ہو؟ پتہ نہیں سن رہے ہو یا نہیں سن رہے ہو. تو آپ نے کیا کرنا ہے, جو آپ کے ٹارگیٹ مالیکول کے اندر کاربن ایٹموں کی تعداد ہے, سن رہے ہو, کاربن ایٹموں کی تعداد ہے. فار ایگزامپل جو مالیکول آپ نے تیار کرنا ہے اس میں کاربن ایٹموں کی تعداد 10 ہے. الکائل گروپ میں کتنے کاربن ایٹمز ہیں؟ کتنے کا؟ میں نے کیا کہا ابھی آپ سے کہ جو مالیکول آپ نے تیار کرنا ہے اس میں جو الکائل گروپ میں کاربن ایٹموں کی تعداد ہے وہ کتنی ہے؟ 10 ہے. کلیئر ہو گیا؟ اب جو آپ کا مٹیریل ہے فار ایگزامپل اس کے اندر کاربن ایٹمز کی تعداد 11 ہے, تو کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے کاربن کے اسکیلیٹن کو چینج کرنا پڑے گا, نہیں کرنا پڑے گا؟ اس میں ایک کاربن ایٹم ہمیں کم کرنا پڑے گا. سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ بندہ جھوٹے میں بھول ہی دیتا ہے سر, یہ بات ہے. کلیئر ہو گیا؟ آگے چلوں. سو آپ نے پہلا کام کیا کرنا ہوتا ہے کہ کاربن اسکیلیٹن کی لینتھ جو ہے, کاربن ایٹمز کی تعداد جو الکائل گروپ میں ہے, اگر وہ آپ کے اسٹارٹنگ مٹیریل میں آپ کے ٹارگیٹ مالیکول کے برابر نہیں ہے تو آپ نے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے کاربن اسکیلیٹن کو چینج کرنا ہے. اس میں کاربن ایٹم کی تعداد یا تو بڑھانی ہے یا کم کرنی ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جناب دوسرا کام کیا ہے؟ فنکشنل گروپ. یہی ہوتا ہے آرگینک کمپاؤنڈز میں. اور کیا ہوتا ہے؟ یا تو کاربن اسکیلیٹن ہوگا یا فنکشنل گروپ ہوگا. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ کاربن اسکیلیٹن کو چینج کرنا ہے, اور دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ فنکشنل گروپ کو چینج کرنا ہے. یہ دیکھ لیں انٹر کنورژن آف فنکشنل گروپ سے 2 کام ہے. چینج ان دا لینتھ آف کاربن اسکیلیٹن ہے, اور دوسرا کام کیا ہے؟ اگر آپ کو سسٹمیٹک نیم یاد ہے, نیمنگ یاد ہے, تو میں نے کہا تھا دا سائنٹیفک نیم آف ایوری آرگینک کمپاؤنڈ ہیو 2 parts. یاد آیا؟ ایک اسٹیم نیم تھا, اسٹیم نیم از دا کاربن اسکیلیٹن نیم, اور جو آپ کا سفکس تھا وہ اصل میں فنکشنل گروپ کا نیم تھا. آگے سمجھ چلے, شکر ہے. ایک کو تو آ رہی ہے, باقیوں کو بھی آ رہی ہے, چلے شکر ہے. تو بچے یہ 2 کام کرنے ہوتے ہیں, اسٹیم کو چینج کرنا ہے
اور فنکشنل گروپ کو چینج کرنا ہے. یاد رہے گا. سو فارماسیوٹیکل کیمسٹ ڈیٹرمائن, جو فارماسیوٹیکل کیمسٹ ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے, وہ معلوم کرتا ہے ویدر دا ریئیکشن چینجز, جو وہ ریئیکشن کروانے جا رہا ہے. اچھا بچے یاد رکھیں کیمسٹری میں ریئیکشن بھی, آرگینک کیمسٹری میں خاص طور پہ ریئیکشن کتنی قسم کے ہیں, 2 قسم. کتنی قسم کے, ایک سارٹ آف ریئیکشنز وہ ہیں جو آپ کے کاربن اسکیلیٹن کو چینج کریں گے, یا تو اس کی لینتھ کو بڑھا دیں گے یا چھوٹا کر دیں گے. نہیں سمجھ آیا. اور دوسرے کیمیکل ریئیکشنز وہ ہوتے ہیں جو صرف اور صرف کس کو چینج کرتے ہیں, کاربن اسکیلیٹن کو بالکل چھیڑتے ہی نہیں ہیں, فنکشنل گروپس کو انٹر کنورٹ کرتے ہیں. سمجھ آ رہا ہے پکا. اچھا تو 2 اسٹیپس ہیں, کاربن اسکیلیٹن چینج کرنا اور فنکشنل گروپ کو انٹر کنورٹ کرنا. فارماسیوٹیکل کیمسٹ کیا کرتا ہے, وہ پتہ کرتا ہے جو ریئیکشن میں کروانے جا رہا ہوں ہے کہ وہ کاربن اسکیلیٹن کی لینتھ کو چینج کرے گا یا, بس بات پوری ہوگی. So pharmaceutical chemists determine whether the reaction changes the carbon skeleton or interconverts the functional. بولو, یہ both molecules have same number of carbon atoms. سمجھ آیا. جو آپ کا starting material ہے اس میں جو number of carbon atoms کی تعداد ہے اور جو آپ کے target molecule میں carbon atoms کی تعداد, اگر وہ دونوں same ہیں تو کیا ہمیں پہلا reaction کرنا پڑے گا, carbon skeleton کی length change کرنی پڑے گی, نہیں کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے. تو یہ یاد رکھیں. اف تو پہلا کام کیا تھا, پہلا اسٹیپ کیا تھا کہ فارماسیوٹیکل کیمسٹ جو ہے اس کو یاد کرنے کا طریقہ یہ بتا رہا ہوں. فارماسیوٹیکل کیمسٹ ول چیک, will determine whether the reaction will change the length of the carbon skeleton or it will interconvert the functional group if the both molecules, the target molecule of the starting material molecule and the starting material molecule have same number of carbon atoms or they have same stem, then they can accomplish the synthesis by one or more functional group interconversion. تو جو فارماسیوٹیکل کیمسٹ ہے پھر وہ کیا کرے گا, صرف فنکشنل گروپ کو انٹر کنورٹ کرے گا. ٹھیک ہے. تو دین دے کین اکمپلش, تو جو آپ کا فارماسیوٹیکل کیمسٹ ہے وہ پورا کر لے گا دا سینتھیسس اپنی تیاری کو بائی ون اور مور فنکشنل گروپ انٹر کنورژنس. کیا کر کے پہلے آپ کے جو مٹیریل میں آپ کا اسٹارٹنگ مٹیریل میں فنکشنل گروپ ہے اس کو ہو سکتا ہے کسی دوسرے فنکشنل گروپ میں چینج کرے اور پھر اس فنکشنل گروپ کو کس میں چینج کر دے, آپ کے ٹارگیٹ مالیکول میں چینج کر دیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ کا ایک فنکشنل گروپ ڈائریکٹ دوسرے فنکشنل گروپ میں چینج ہو جائے. ہو سکتا ہے پہلے وہ کسی اور فنکشنل گروپ میں جائے, پھر وہاں سے کسی اور میں, اس کے بعد وہ آپ کے ریکوائرڈ فنکشنل گروپ میں کنورٹ, بولو نا, ہو جائے. کلیئر ہوا. تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر تو دونوں آپ کے اسٹارٹنگ مالیکول میں اور آپ کے ٹارگیٹ مالیکول میں کاربن ایٹمز کی تعداد سیم ہے تو then the synthesis is accomplished by one or more functional group interconversions. Clear ہو گیا. If both molecules are of different sizes, or both molecules contain different number of carbon atoms, then they modify the carbon skeleton. وہی بات ہے, پہلے وہ کاربن اسکیلیٹن کو موڈیفائی کریں گے. ٹھیک ہے. فار دس دے لک فار اے مالیکول, اس کام کے لیے وہ ڈھونڈتے ہیں ایک ایسا مالیکول دیٹ الاؤز دیم, جو ان کو اس چیز کی اجازت دے ٹو میک اے پاسبل کاربن کنٹیننگ اسکیلیٹن, جو ان کو اس بات کی اجازت دے کہ وہ اس مالیکول سے ان کی مرضی کا کاربن اسکیلیٹن کر لیں, آبٹین کر لیں. ٹھیک ہے. ٹو آبٹین دا پروڈکٹ. سمجھ آیا. ایسا مالیکول ڈھونڈیں گے جو ان کو الاؤ کرے کہ آپ کا فارماسیوٹیکل کیمسٹ جو ہے اس کے اندر موجود کاربن ایٹمز کی تعداد چینج کر سکے. تو پھر اس مالیکول میں وہ کاربن ایٹم کی تعداد کو چینج کر اپنے مطلوبہ ٹارگٹ جتنے کاربن کے ایٹمز اس میں حاصل کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. جب ان کو کاربن اسکیلیٹن مل جاتا ہے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں, اس کاربن اسکیلیٹن کو پاس کرواتے ہیں ڈفرینٹ فنکشنل گروپ انٹر کنورژن سے اور آپ کو آپ کا مطلوبہ مالیکول مل جاتا ہے. دین دے لک فار دا ویز ٹو آبٹین دا فنکشنل گروپس آف دا ٹارگیٹ مالیکول. کلیئر ہو گیا. تو پہلے اگر تو آپ کے اسٹارٹنگ مالیکول میں اور ٹارگیٹ مالیکول میں کاربن ایٹمز کی تعداد سیم ہے, دو ہے نا, 2 کیسز ہیں, تو پھر بچے کاربن اسکیلیٹن کو چینج کرنے کی ضرورت ہے نہیں ہے. ڈو فنکشنل گروپ انٹر کنورژنس. ٹھیک ہے. If the both molecules, the starting material molecule and the target molecule contain different number of carbon atoms, so first of all we will look for a molecule that will allow us to obtain a required carbon skeleton, that will allow us to change the carbon atoms in the chain. When we will obtain the required number of carbon atoms in the chain, then we will go for the functional group interconvergence to obtain the target molecule. Clear ہو گیا. اس کو لکھ لو گے, یاد کر لو گے. سو دس از دا سینتھیسس اینڈ دین جی آپ کی ایکٹیویٹی ہے جو کہ لیب میں ہوتی ہے.
یہ جی آپ کا کانسیپٹ ان بریف میپ آپ کو دکھائے جا رہے ہیں. تو جناب علی یہی ساری چیزیں یہاں لکھی ہوئی ہیں. یہ 2 کیسز میں نے الگ کر دی ہوئی ہیں آپ کے اس کے اندر. کانسیپٹ بریفنگ میں کیا جی آرگینک کمپاؤنڈز، بات سن رہے ہو نہیں سن رہے ہو؟ ہم نے سب سے پہلے ان کے سورسز دیکھے تھے. کوئی بات سمجھ آ رہی ہے؟ پورے چیپٹر کی سمجھی. یہ سورسز آف آرگینک مالیکیولز، آرگینک کمپاؤنڈز ہیں. ان کے فارمولے ہم نے پڑھے تھے اور پھر ہم نے ان کی ٹائپس پڑھی تھی، اوپن چین کلوز چین. اوپن چین کی بھی 2 قسمیں تھیں، کلوڈ کی بھی 2 قسمیں تھیں. پھر ہم نے آرگینک کمپاؤنڈز کی فیملیز پڑھی تھی، فنکشنل گروپس. تو ہم نے دیکھا کچھ فنکشنل گروپس ایسے تھے جن میں کاربن تھی، ہائیڈروجن تھی، آکسیجن تھی. کچھ ایسے تھے جن کے اندر صرف ہائیڈروجنس تھے. کچھ ایسے تھے جن کاربن، ہائیڈروجن، نائٹروجن تھی. اور کچھ ایسے تھے جن کے اندر ڈبل بانڈ اور ٹرپل بانڈ موجود تھا. 4 طرح کے فنکشنل گروپس آپ نے پڑھے تھے. اور ٹھیک ہے.